کا آغاز کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو بتائیں گے ڈپٹی اسپیکر قومی اسمبلی کی رولنگ غیر آئینی قرار، اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم کالعدم، نون لیگی کارکنان کا جشن، ناداری ایکسپریس ہوٹل میں ارکان اسمبلی کا اکٹھ، وزیر اعظم شہباز شریف، وزیر اعلیٰ حمزہ شہباز کے نعرے، گو نیازی گو کی گونج، شہر میں جشن، متوالوں نے مٹھائیوں کے منہ کھول دیے۔ کسی غیر ملکی طاقت کو یہ حق نہیں کہ وہ سازش کے تحت پاکستان کے عوام کی منتخب حکومت کو گرائے۔ وزیر قانون نے جو نکات اٹھائے ہیں وہ درست ہیں، ویلڈ ہے، لہٰذا میں رولنگ دیتا ہوں کہ عدم اعتماد کی قرارداد آئین اور قومی مختاری و آزادی سے منافی ہے۔ بڑی عدالت کی جانب سے بڑا فیصلہ سامنے آ گیا۔ سپریم کورٹ نے تحریک عدم اعتماد مسترد کرنے کی ڈیپٹی اسپیکر کی رولنگ غیر آئینی قرار دے دی۔ صدر مملکت کی جانب سے اسمبلی تحلیل کرنے کا حکم کالعدم قرار دے دیا گیا۔ وزیر اعظم اور کابینہ کو بحال کر کے تحریک عدم اعتماد جلد از جلد نمٹانے کا حکم دیا گیا ہے۔ سپریم کورٹ نے اپنے فیصلے میں کہا ہے کہ وزیر اعظم اسمبلی تحلیل کرنے کے اہل نہیں تھے۔ سپریم کورٹ کا فیصلہ سامنے آنے پر نون لیگ اور اتحادیوں نے جشن منایا۔ شہر کے مختلف مقامات پر مٹھائیاں تقسیم کی گئیں۔ ملک ایک دوراہے پر کھڑا تھا، ایک طرف آئین اور قانون کی بالادستی کا راستہ تھا، دوسری طرف انارکی کا اور آئین شکنی کا راستہ تھا۔ ہم سپریم کورٹ کے ججوں کو سلام پیش کرتے ہیں۔ اب جب وفاق پہ طلوع سحر ہو رہا ہے تو انشاءاللہ پنجاب میں بھی طلوع سحر ہوگا اور پنجاب میں پاکستان کے ساتھ انشاءاللہ متحدہ اپوزیشن کی حکومت ہوگی اور انشاءاللہ عوام کی حکومت ہوگی، معیشت کا پہیہ چلے گا۔ پیپلز پارٹی کے پارلیمانی لیڈر حسن مرتضیٰ نے کہا کہ عمرانی سلطنت کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ میں سمجھتا ہوں کہ آج ہمارے چیف جسٹس صاحب نے اور ان کی رفقائے کار نے جو فیصلہ دیا اس سے یہ ثابت ہوا کہ ہماری عدلیہ جو ہے وہ اس ملک میں عدلیت کے لیے، اس ملک میں معاشی استحکام کے لیے، سیاسی استحکام کے لیے اپنا کردار ادا کرنا چاہتی ہے۔ سپریم کورٹ بار کی جانب سے جمعے کو یوم تشکر منانے کا اعلان کیا گیا ہے۔ شکر الحمدللہ، قوم کو آئین کی سربلندی مبارک، عوام کو دشمن، نالائق ترین، نااہل ترین اور ناکام ترین حکومت سے نجات مبارک۔ مریم نواز کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ٹویٹ، لکھا آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا، اللہ پاکستان کو چمکتا دمکتا رکھے، وزیر اعظم شہباز شریف انشاءاللہ۔ مریم نواز کی جانب سے ٹویٹ کیا گیا جس میں انہوں نے کہا کہ قوم کو آئین کی سربلندی مبارک ہو، عوام کو دشمن، نالائق ترین، نااہل ترین اور ناکام ترین حکومت سے نجات مبارک ہو۔ مریم نواز کا سپریم کورٹ کے فیصلے پر ٹویٹ، لکھا آئین توڑنے والوں کا کام ہمیشہ کے لیے تمام ہوا، اللہ پاکستان کو چمکتا دمکتا رکھے، وزیر اعظم شہباز شریف انشاءاللہ۔ پنجاب کی سطح پر بھی سیاسی کشیدگی برقرار ہے۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی کے خلاف تحریک عدم اعتماد جمع، اپوزیشن ارکان کا کہنا ہے کہ اب اسمبلی سیکریٹریٹ چودھری پرویز الہی کے احکامات ماننے کا پابند نہیں ہے۔ اگر تو ان کے خلاف عدم اعتماد آ گئی ہے، اگر وہ خود چاہیں تو میرا خیال ابھی ان کو اگر عزت کے ساتھ جانا چاہے تو ابھی جانا چلے جائیں، آپ ان کی مرضی ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ 14 ڈیز میں یہ کامیاب ہوگا۔ متحدہ اپوزیشن کے مطابق حمزہ شہباز کو واضح حمایت حاصل ہے، انہیں وزیر اعلیٰ بننے سے نہیں روکا جا سکتا۔ کیمرامین انجم شہزاد کے ساتھ علی اکبر، سٹی 42۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے انتخاب کے لیے مسلم لیگ نون نے لاہور ہائی کورٹ سے رجوع کرنے کی تیاری کر لی۔ اپوزیشن لیڈر پنجاب اسمبلی حمزہ شہباز کی جانب سے لاہور ہائی کورٹ میں جمعہ 8 اپریل کو درخواست دائر کی جائے گی۔ حمزہ شہباز کی جانب سے تیار درخواست میں اسپیکر، ڈپٹی اسپیکر اور آئی جی پنجاب کو فریق بنایا گیا ہے۔ درخواست میں موقف اختیار کیا گیا ہے کہ 1 اپریل سے وزیر اعلیٰ پنجاب کا عہدہ خالی ہے۔ سیکرٹری اسمبلی انتظامی افسران پرویز الہی کے غیر قانونی احکامات پر عمل کر رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے تقرر کے لیے بلا جواز تاخیر کی جا رہی ہے۔ درخواست میں تحریر کیا گیا ہے کہ آرٹیکل 130 کے تحت پنجاب اسمبلی کا اجلاس ملتوی نہیں ہو سکتا۔ فریقین اپنے فرائض کے انجام دہی میں ناکام ہو چکے ہیں۔ آئی جی اور چیف سیکرٹری پنجاب اراکین اسمبلی کو احاطہ اسمبلی میں داخل کرانے میں ناکام ہو چکے ہیں۔ درخواست گزار حمزہ شہباز کی جانب سے استدعا کی گئی ہے کہ پنجاب اسمبلی کا سیشن فوری بلا کر چیف منسٹر کے انتخابات کرائے جائیں۔ وزیر اعلیٰ کا الیکشن آئین و قانون کے مطابق فی الفور کروایا جائے، بلکہ اس کے ساتھ ساتھ ہر ممبر صوبائی اسمبلی کو ووٹ کے حق سے محروم نہیں کیا جا سکتا، ووٹ کاسٹ کرنے کا حق اس کو دیا جائے۔
ڈالر کی بلند پرواز نے درآمدی کاغذ کی قیمت مزید بڑھا دی ہے۔ اردو بازار میں درآمدی کاغذ 20 روپے اضافے سے 350 روپے اور مقامی کاغذ 9 روپے بڑھ کر 209 روپے کلو ہو گیا۔ امریکی ڈالر کی قیمت روز بروز بڑھ رہی ہے۔ اس کے اثرات اردو بازار میں بھی دیکھنے میں آئے ہیں۔ یہاں درآمدی کاغذ کی قیمت 20 روپے اضافے سے 350 روپے اور مقامی کاغذ 9 روپے بڑھ کر 209 روپے کلو ہو گیا ہے۔ اسی طرح درآمدی بکس بورڈ 20 روپے اضافے سے 360 روپے اور لوکل بکس بورڈ 25 روپے بڑھ کر 275 روپے فی کلو گرام ہو گیا ہے۔ تاجروں کے مطابق آنے والے دنوں میں کتابوں اور کاپیوں کی قیمت میں بھی اضافہ کاپیوں اور کتابوں کی قیمت بھی بڑھ جائے گی، جس سے عام آدمی براہ راست متاثر ہوگا۔ گرمی بڑھنے پر برف کی قیمت میں ہوشربا اضافہ۔ 250 روپے والے بلاک کی قیمت رواں سال 600 روپے تک پہنچ گئی۔ وسائل سے محروم افراد کے لیے پانی اور مشروبات ٹھنڈا کرنا بھی امتحان بن گیا۔ گرمی کی شدت بڑھنے پر برف کی طلب میں اضافہ ہو گیا ہے۔ جن گھروں میں ریفریجریٹرز نہیں، وہاں پانی اور مشروبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بازار کی برف استعمال کی جاتی ہے، لیکن رواں سال برف کی ہوشربا قیمتوں نے شہریوں کے اوسان عطا کر دیے ہیں۔ میں یہ کہنا کہ حکومت نوں چلو کچھ نہ کچھ فائدہ کرو، عوام دا کچھ نہ کچھ سوچو، تو تسی یہ اپنا بھی سوچن دے 24 گھنٹے گھل کلے چ لگے جے۔ حکمرانوں نوں چاہیے غریب بندیاں دے بارے سوچنا چاہیے کہ غریب بندیاں واسطے سہولت ہونی چاہیے، سستی چیز ہونی چاہیے۔ برف فروشوں کا کہنا ہے کہ گزشتہ سال برف کا بلاک 200 سے 250 میں دستیاب تھا، رواں سال اس کی قیمت 550 سے 600 روپے تک پہنچ گئی ہے۔ بجلی مہنگی آ رہی نا، مگروں بتی مہنگی آ رہی، بتی وہ مہنگی دے رہے ہیں سانو، برف اہم اگوں مہنگی دے رہے ہیں۔ برف اضافہ اس لیے پی گیا، برف مہنگی ہوگی تو مگروں مہنگی ملتی ہے، یہ مہنگی دینی۔ دوسری جانب برف بنانے والے کارخانوں کے مالکان کا کہنا ہے کہ بجلی کے بلوں میں بے تحاشا اضافے سے برف کی لاگت بڑھ گئی ہے، جس کی وجہ سے قیمت بڑھانا مجبوری ہے۔ کیمرامین جعفر بھٹی کے ہمراہ عمر ڈار، سٹی 42۔ خاتون اول کی دوست فرح خان کا گاؤں پنجاب میں سب سے زیادہ فنڈز لینے والا گاؤں نکلا۔ فرح خان نے ایوان وزیر اعلیٰ پنجاب کو احکامات دے کر اپنے گاؤں کو 11 کروڑ 90 لاکھ روپے کے فنڈز دیے، جبکہ شیخوپورہ کے لیے 3 سالوں میں 45 ارب روپے مالیت کے منصوبوں کی منظوری اور بجٹ میں شمولیت میں بھی فرح خان شامل تھیں۔ پنجاب میں پی ٹی آئی کے ٹکٹ ہولڈر کو بھی اتنا فنڈ کبھی نہیں ملا جتنا خاتون اول کی دوست فرح خان کے گاؤں کو دیا گیا۔ بجٹ دستاویزات کے مطابق فرح خان کے گاؤں یو سی گھنگ میں 11 کروڑ روپے مالیت کے منصوبوں کی منظوری دی گئی، جس میں بیشتر تعمیراتی کام ہو چکے ہیں۔ دستاویزات کے مطابق خاتون اول کی دوست فرح کے گاؤں میں فیملی پارک اور اسٹیڈیم کے لیے بھی باقاعدہ فنڈ جاری کیا جا چکا ہے۔ فرح خان کے گاؤں میں سب سے زیادہ بجٹ سیوریج اور سڑکوں کی تعمیر اور ٹف ٹائلز پر دیا گیا۔ ذرائع نے بتایا کہ یہ فنڈ ایوان وزیر اعلیٰ کی سفارش پر دیا گیا۔ سرکاری دستاویزات کے مطابق اب تک ضلع شیخوپورہ میں 18 ارب روپے خرچ کیے جا چکے ہیں۔ فرح خان کے گاؤں میں ترقیاتی کاموں کے لیے من پسند افراد کو ٹھیکوں سے نوازا گیا۔ ایل ڈی اے کی ترقیاتی منصوبوں میں کارکردگی کا پول کھل گیا۔ فنڈز ہونے کے باوجود جاری ترقیاتی اسکیموں میں کارکردگی کا گراف 44%، نئی اسکیموں میں 54% رہا۔ ایل ڈی اے رواں مالی سال میں کوئی منصوبہ اور اسکیم 100% مکمل نہ کر سکا۔ مجموعی طور پر ڈیولپمنٹ اسکیموں پر فنڈز کے اخراجات کی کارکردگی 46% رہی ہے۔ رپورٹ کے مطابق ایل ڈی اے جاری شدہ 11 ارب کے فنڈز میں سے 5 ارب خرچ کر سکا، جبکہ ایل ڈی اے اسپورٹس کمپلیکسز کو مارچ میں مکمل کرنے کا دعویٰ بھی محض دعویٰ ہی ثابت ہوا۔ سب سے سست کارکردگی شالامار اسپورٹس کمپلیکس کی 0 رہی، سنگھ پورہ کی 3%، کنال بینک ای ایم ای کی 4% رہی۔ افتتاح کے باوجود شیراوالا گیٹ منصوبے کی کارکردگی 60%، شاہ کام 39% اور گلاب دیوی کی 51% رہی۔ شہر کے مختلف جنکشنز پر ٹریفک اسٹڈی کا منصوبہ اور شاہراہوں کا ڈیجیٹل ٹوپوگرافک سروے بھی 0 کارکردگی کے ساتھ عدم توجہی کا شکار رہا۔ برکی روڈ کی تعمیر و بحالی کے منصوبے کی کارکردگی 14% رہی۔ سگیا منصوبے پر 78% فنڈز، بابو سابو پر 30% فنڈز استعمال کیے جا سکے۔ سٹی 42 نے فنڈز استعمال کرنے کی سمری اور کارکردگی رپورٹ کی کاپی حاصل کر لی ہے۔ ہائی اسکولوں کو ماڈل بنانے کے لیے جاری کروڑوں روپے کے فنڈ ضائع ہونے کا خدشہ، اعلانات کے باوجود موجودہ دور حکومت میں منصوبہ مکمل نہ ہو سکا۔ اسکول ایجوکیشن ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کے باعث اسکولوں کو ماڈل بنانے کا منصوبہ ٹھپ پڑا ہے۔ 110 اسکولوں کو ماڈل بنایا جانا تھا۔ منصوبہ 3 سال قبل شروع کیا گیا تھا۔ تمام اسکولوں کے اکاؤنٹ میں کروڑوں روپے منتقل کیے گئے تھے۔ 110 اسکولوں میں لاہور کے 10 اسکول بھی شامل تھے۔ ماڈل اسکولوں میں جدید سہولیات کے ساتھ اساتذہ کی کمی کو پورا کیا جانا تھا۔ فنڈز استعمال نہ ہونے کے باعث رقم خرد برد ہونے کا بھی امکان ہے۔ ڈسٹرکٹ ایجوکیشن اتھارٹی لاہور کا کہنا ہے کہ منصوبے کی تکمیل کے لیے کام جاری ہے، جلد اسکولوں کو ماڈل کا درجہ دے دیا جائے گا۔
وزیر اعلیٰ سردار عثمان بزدار کی ہدایت پر پسماندہ اضلاع کی طالبات کے لیے نرسنگ میں داخلوں کا 20% کوٹا مختص کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب سردار عثمان بزدار کا پسماندہ علاقوں کی طالبات کے لیے احسن ترین اقدام۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کی خصوصی ہدایت پر پسماندہ علاقوں کی طالبات کے لیے نرسنگ کالجز میں داخلے کے لیے 20% کوٹا مختص کر دیا گیا۔ کابینہ کمیٹی برائے قانونی امور نے پسماندہ علاقوں کی طالبات کے لیے نرسنگ کالجز میں 20% کوٹا مقرر کرنے کی منظوری دے دی۔ وزیر اعلیٰ عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ اس اقدام سے پسماندہ علاقوں کی طالبات کو روزگار کے مواقع میسر ہوں گے اور دور دراز علاقوں کے مریضوں کے لیے نرسنگ سٹاف میسر ہو سکے گا۔ لاہور ہائی کورٹ کی پی ایچ اے کو مساجد کے ساتھ زیر تعمیر واٹر ٹینک کا پانی باغوں اور پارکس کے لیے استعمال میں لانے کی ہدایت۔ عدالت نے گاڑیوں کے سروس اسٹیشن ری سائیکلنگ پر منتقل نہ کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری رکھنے، ایل ڈی اے کو کثیر المنزلہ عمارتوں کی چھتوں پر گھاس لگوانے کے لیے اقدامات کا حکم بھی دے دیا۔ ہائی کورٹ میں ماحولیاتی آلودگی اور انسداد اسموگ سے متعلق کیس کی سماعت ہوئی۔ جسٹس شاہد کریم نے شہری ہارون فاروق کی درخواست پر سماعت کی۔ جوڈیشل واٹر اینڈ انوائرمنٹل کمیشن کے نمائندے، محکمہ ماحولیات کے ڈپٹی ڈائریکٹر علی اعجاز، ڈی ایس پی ٹریفک سہیل کاظمی سمیت دیگر پیش ہوئے۔ کمیشن کے سینئر ممبر کمال حیدر نے عدالتی حکم پر عمل درآمد کی رپورٹ پیش کی اور بتایا کہ پی ایچ اے داتا دربار میں کروڑوں روپے سے بننے والا واٹر سٹوریج ٹینک سے پانی نہیں اٹھا رہا، جس کی وجہ سے واٹر ٹینک بند ہو گئے ہیں۔ جسٹس شاہد کریم نے اظہار ناراضگی کرتے ہوئے استفسار کیا کہ کون ہے اس وقت ڈی جی پی ایچ اے۔ وکیل پی ایچ اے نے بتایا کہ ڈی جی معزز خواہ ہیں، آئندہ ایسا نہیں ہوگا۔ معزز جج نے کہا یہ پہلے بھی کہہ چکے ہیں، انہیں بتائیں کہ آئندہ عدالتی احکامات پر عمل نہ ہوا تو انہیں سنگین نتائج بھگتنا پڑیں گے۔ ممبر کمیشن نے عدالت کو بتایا کہ غیر قانونی چنچے رکھے بنانے اور فروخت کرنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ 3 ورکشاپس کو سیل کیا گیا۔ شہر کے 27 مقامات پر ریڈی بازار لگائے گئے ہیں۔ اب تک 1000 ریڈیاں رجسٹرڈ ہو چکی ہیں۔ ٹریفک میں رکاوٹ ڈالنے والوں کے خلاف کارروائی جاری ہے۔ عدالت نے کیس کی مزید سماعت 14 اپریل تک ملتوی کرتے ہوئے عدالتی احکامات پر عمل درآمد کی رپورٹ طلب کر لی۔ قیمت وصول کرنے کے باوجود سوٹ سی کر نہ دینے پر خاتون شہری کا دکان مالک کے خلاف عدالت سے رجوع۔ صارف عدالت نے فائزہ سکلین شاپ گلبرگ کے مالک کے خلاف ڈگری جاری کر دی۔ صارف عدالت کے جج وسیم افضل نے کیس کی سماعت کی۔ ماڈل ٹاؤن کی رہائشی شائستہ جبی نے فائزہ سکلین شاپ کسوری روڈ گلبرگ کے خلاف 5,50,000 روپے ہرجانے کا دعویٰ دائر کیا اور موقف اختیار کیا کہ اس نے بیٹی کے لیے 2 سوٹ خریدے جن کی مالیت 1 لاکھ روپے تھی۔ ایڈوانس رقم دی اور طے پایا کہ دونوں سوٹ تیار کر کے گھر بھجوا دیے جائیں گے، تاہم صرف 1 سوٹ بھجوایا گیا۔ دکان کے چکر لگوانے کے باوجود سوٹ واپس نہیں دیا گیا۔ عدالت نے دکان مالک کو سوٹ کی قیمت 15,000 روپے اور 40,000 روپے ہرجانہ ادا کرنے کا حکم دیا ہے۔ جیلوں میں کرپشن کی روک تھام کے لیے اہم اقدام۔ قیدی اب کینٹین سے ضروریات کی اشیاء کا آن لائن آرڈر دے سکیں گے۔ آن لائن آرڈر دینے کے لیے ٹیب جیلوں میں فراہم کر دیے گئے جن میں اشیاء کے ریٹس اور باقی تمام ڈیٹیلز بھی موجود ہوں گی۔ کیمروں کی موجودگی میں قیدی کو سامان وصول کروا کر ریکارڈنگ کی جائے گی۔ اب قیدیوں سے کینٹین پر اشیاء کی مد میں رشوت وصول نہیں کی جا سکے گی۔ لاہور سمیت پنجاب بھر کی جیلوں میں ای شاپ شروع کرنے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ جیل حکام کا کہنا ہے کہ قیدی ضرورت کے مطابق اپنا آرڈر رجسٹرڈ کی بجائے ٹیب پر آن لائن لکھوائیں گے، جس کے لیے جیل وارڈر محلہ وار ہر بیرک میں ٹیب پر آن لائن آرڈر درج کروائے گا۔ آن لائن ٹیب میں کینٹین میں موجود تمام اشیاء کی ریٹس بھی درج ہوں گے۔ قیدی کو وصول ہونے والا آرڈر کیمرے کے نیچے چیک کروا کر وصول کروایا جائے گا۔ کینٹین پر رقم کی ادائیگی بھی قیدی کے جیل آن لائن بینک اکاؤنٹ سے ہوگی۔ قیدی کے آن لائن اکاؤنٹ سے رقم کٹنے کے ساتھ ہی میسج دیے گئے قریبی عزیز کے موبائل پر وصول ہو جائے گا۔ واسا کی قائم مقام انتظامیہ کی سب تدبیریں الٹ پڑ گئیں۔ 3 ماہ میں 3 ارب 56 کروڑ روپے کے اخراجات جبکہ آمدن 1 ارب 56 کروڑ رہی۔ واسا نے اپنے وسائل سے صرف 30 کروڑ کا ریونیو اکٹھا کیا، باقی آمدن گرانٹ کی شکل میں ملی۔ واسا نے جنوری سے لے کر مارچ تک 3 ارب 56 کروڑ کے اخراجات کر ڈالے جبکہ 3 ماہ کے دوران آمدن 1 ارب 56 کروڑ رہی۔ صرف تنخواہوں اور ملازمین کے اخراجات پر 1 ارب 33 کروڑ خرچ ہوئے۔ مینٹیننس پر 36 کروڑ، بجلی بلوں کی ادائیگی کی مد میں 1 ارب 68 کروڑ ادا کیے گئے۔ پی او ایل کی مد میں اخراجات 16 کروڑ سے تجاوز کر گئے۔ واسا کی آمدن میں سب سے بڑا حصہ 1 ارب حکومتی گرانٹ کا ہے۔ واسا 3 ماہ میں اپنے وسائل سے صرف 30 کروڑ کے قریب ریونیو اکٹھا کر سکا۔ واسا حکام کی جانب سے ریونیو میں اصلاحات کا فارمولا پیش کیا گیا تھا، اس پر بھی کوئی پیش رفت نہ ہو سکی۔ ریجنل ٹیکس آفس نے مارچ میں 20 ارب 74 کروڑ روپے کے محصولات اکٹھے کر لیے۔ شہر کے 120 بڑے ریٹیل سٹورز کو پوائنٹ آف سیل سسٹم سے منسلک کیا گیا۔ گزشتہ سال مارچ کے دوران ٹیکسز کی مد میں 15 ارب 7 کروڑ روپے جمع کیے گئے تھے، تاہم ریجنل ٹیکس آفس نے رواں مالی سال مارچ میں 20 ارب 74 کروڑ روپے کے محصولات اکٹھے کیے۔
गुज़श्ता साल की निस्बत रवां साल मार्च में 32% से ज़ायद वसूली की गई। चीफ कमिश्नर RTO नासिर इकबाल ने माहाना अहदाफ पूरे करने पर RTO की टीम की कारकर्दगी को सराहा। चीफ कमिश्नर नासिर इकबाल ने कहा कि पॉइंट ऑफ सेल की मुहिम भी कामयाबी से जारी है। लेस्को की जानिब से जमान पार्क रिहाइशगाह को 12,000 रुपये का बिल भिजवाने पर वज़ीर आज़म इमरान खान ने एतराज़ात उठा दिए। माही जनवरी की फ्यूल प्राइस एडजस्टमेंट चार्ज होने की वजह से बिल में 100% इजाफा हो गया था। ज़राए ने बताया कि 12,000 रुपये का बिल डिलीवर होने पर घर के मुलाजमीन शिकायत लेकर लेस्को दफ्तर पहुंच गए और कहा कि साहब पूछ रहे हैं इतना बिल कैसे आ गया, जिस पर लेस्को मुलाजमीन ने बिल की तफसीलात से आगाह किया। लेस्को ने गुज़श्ता माह जमान पार्क की रिहाइशगाह पर 12,000 का बिजली का बिल जारी किया था, ताहम वज़ीर आज़म इमरान खान ने 12,000 रुपये के बिल पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया। सिविल सेक्रेटेरिएट के बाहर असातिज़ा का धरना 32वें रोज़ भी जारी। पे प्रोटेक्शन के हुसूल और तनख्वाहों में कटौतियाँ ख़त्म कराने के लिए धरना दिया गया। इस हवाले से अभी तक हुकूमत की जानिब से किसी किस्म का कोई नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। सिविल सेक्रेटरीट के बाहर असातिज़ा कराम का धरना 32वें रोज भी जारी रहा। धरने में शरीक असातिज़ा का कहना है कि 6,000 से ज़ायद कॉलेज प्रोफेसर अपने मुतालबात की मंजूरी के मुंतजिर हैं। सैकड़ों असातिज़ा की तनख्वाहों से गुज़िश्ता कई सालों में 20,000 से ज़ायद की कटौतियाँ की गयी। मुजाहिरीन का कहना था कि हमारा मुतालबा पे प्रोटेक्शन के हसूल और तनख्वाहों में कटौतियाँ खत्म कराना है। उनका मजीद कहना था कि सर्विस और पे प्रोटेक्शन के नोटिफिकेशन तक धरना जारी रहेगा। इंतजामिया हमारे पुरअमन रहने का नाजायज फायदा मत उठाए। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी के शोबा सर्जरी के ज़ेर एहतमाम जदीद लेप्रोस्कोपिक मशीन की इफ्तिताही तकरीब। मेहमान खुसूसी वाइस चांसलर किंग एडवर्ड प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल थे। तकरीब में CEO मियो हस्पताल प्रोफेसर साकिब सईद, MS डॉक्टर मुनीर अहमद मलिक, प्रोफेसर अबरार अशरफ अली, प्रोफेसर अमीर अफजल, प्रोफेसर अहमद अजीज़ कुरैशी, डॉक्टर असदुल्ला ख्वाजा और दीगर मौजूद थे। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल का कहना था इस मशीन से न सिर्फ मरीजों को फ़ायदा होगा बल्कि पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टर्स की तरबियत में भी मुआविन साबित होगी। मियो हस्पताल में एडवांस लेप्रोस्कोपिक सर्जरी तो काफ़ी सालों से जारी है, लेकिन एमरजेंसी में इसका आगाज़ काबिल तारीफ़ है। सेहत के आलमी दिन की मुनासबत से पंजाब फूड अथॉरिटी में आगाही वॉक। DG पंजाब फूड अथॉरिटी शोएब खान जदून कहते हैं कि आलमी इदारे सेहत के मुताबिक हर साल 1 करोड़ 30 लाख अमवात माहौलियाती आलूदगी, आलूदा पानी और नाकिस खुराक के बायस होती हैं। DG फूड अथॉरिटी शोएब खान जदून की सरबराही में फूड अथॉरिटी हेड ऑफिस में आगाही वॉक की गई। वॉक में पंजाब फूड अथॉरिटी के अफसरान और अमला शरीक हुआ। DG फूड अथॉरिटी ने कहा कि वर्ल्ड हेल्थ डे हमारी ज़मीन, साफ़ हवा, पानी और अच्छी खुराक के थीम से मनाया जा रहा है। शोएब खान जदून ने कहा कि अशियाए खुरनोश की तैयारी में नाकिस ममनू अज्जा का इस्तेमाल मूजी बीमारियों का बायस बन सकता है। लाहौर समेत दुनिया भर में सेहत का आलमी दिन मनाया जा रहा है। सेहत का आलमी दिन मनाने का मकसद लोगों को सेहत से मुतालिक आगाही और शऊर देना है। पाकिस्तान में भी इवन बिग सिटीज़ में आपने देखा होगा स्मॉग का फैक्टर बहुत आ जाता है अब साल में कुछ महीनों के अंदर, और वैसे वाटर क्लीन नहीं है, और ये सारी चीज़ें इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के अंदर आती हैं। और NCDs प्रोग्राम जो है इसी से रिलेटेड जो है ना सिर्फ डायबिटीज़ है, हाइपरटेंशन है, बल्कि हम एस्थमा और COPD को भी देख रहे हैं जो कि इन्वायरमेंटल चीज़ों की वजह से जिसका ट्रिगर होता है। और ऑलमोस्ट हमारे पास 1 लाख लोग रजिस्टर्ड हैं पूरे पंजाब में जो कि मेडिसिन ले रहे हैं। हमारे सेक्रेटरी साहब जो हैं इमरान सिकंदर बलोच साहब, उनके विजन के मुताबिक NCDs प्रोग्राम हेल्थ प्रमोशन, प्रिवेंशन, बर्डन ऑफ डिजीज़ को कम करने के अलावा इनिशियल मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट और रेफरल का काम भी कर रहा है। और साइलेंट बीमारियों के वाले से मैं बताऊं जैसे कि कैंसर्स होते हैं, ब्रेस्ट कैंसर है। PP 170 के टिकट होल्डर मियां इमरान जावेद के दफ्तर में लीगी कारकुनान का जश्न। अहवाल जानते हैं हाफिज़ दिलावर से। जी दिलावर। जी बिल्कुल, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के फैसले के बाद नून लीगी कारकुनान जो हैं उनको जश्न उनकी जानिब से मनाया जा रहा है। और मैं इस वक्त मौजूद हूँ PP 170 के जो टिकट होल्डर हैं मियां इमरान जावेद उनके दफ्तर में। यहाँ पर जो लीगी कारकुनान हैं उनकी जानिब से एक दूसरे को मिठाइयाँ भी खिलाई जा रही हैं और इनकी जानिब से नारे भी लगाए जा रहे हैं। हमारे साथ यहाँ पर मियां इमरान जावेद जो टिकट होल्डर हैं PP 170 के, वो मौजूद हैं। इनसे बात करते हैं और इनसे जो सुप्रीम कोर्ट का आज फैसला
हुआ है, इस पर बात करते हैं। जी सर बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो पाकिस्तान के आइन का तहफ़्फ़ुज़ किया है सुप्रीम कोर्ट ने, हम दिल की गहराइयों से उनका शुक्रिया अदा करते हैं। और आज पाकिस्तान मुस्लिम लीग के जो कायद हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, उनका जो बयानिया है उसको तक़वियत मिली है और पाकिस्तान के आइन को तक़वियत मिली है। इंशाअल्लाह ताला ये आपने देखा है कि जो मौजूदा हुकूमत है इसने आइन को तोड़ा और कितने हरबे इस्तेमाल किए, लेकिन ये कामयाब नहीं हो सके। इनका कहना था कि खादिम आला पंजाब जो हैं वो अब 9 तारीख को वज़ीर आज़म पाकिस्तान बनेंगे और इसी तरह पाकिस्तान की भी खिदमत करेंगे। जी दिलावर, बहुत शुक्रिया। सालाना तरक्याती प्रोग्राम 2022-23 के हवाले से अहम इजलास का इनेकाद। इजलास की सदारत सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने की और एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग ने मुख्तलिफ मनसूबाजात बारे सिफारिशात पेश की। इजलास में एडिशनल सेक्रेटरी प्लानिंग, डिप्टी सेक्रेटरी टेक्निकल, डायरेक्टर जनरल्स और डायरेक्टर समेत दीगर अफसरान ने शिरकत की। नवीद हैदर शराजी का कहना है कि मौजूदा वसाइल को बेहतर अंदाज में इस्तेमाल करने के लिए हिकमत अमली तरतीब दी जाए और फील्ड इंफ्रास्ट्रक्चर की बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठाए जाएँ। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने मज़ीद कहा कि महकमे के तमाम ज़ेली शोबाजात को मनसूबाजात की अहमियत के पेश नज़र बजट दिया जाएगा। सेक्रेटरी लाइफ स्टॉक ने कहा कि मवेशी पाल किसानों की सहूलत को मद्देनज़र रखते हुए मनसूबाजात मुरतब किए गए। कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम, वनडे और T20 टीम के नायब कप्तान शादाब खान फ्री फायर ई स्पोर्ट्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। निश्तर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में ई लाइब्रेरी के बाहर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कप्तान बाबर आजम का कहना था, फ्री फायर ई स्पोर्ट्स का वर्ल्ड टूर्नामेंट हो रहा है, पाकिस्तान की टीम भी इस टूर्नामेंट में हिस्सा लेगी। पाकिस्तान में ई स्पोर्ट्स तेज़ी से मकबूल हो रही है। फ्री फायर ई स्पोर्ट्स के साथ जुड़ने पर खुशी है। नायब कप्तान शादाब खान ने कहा, ई स्पोर्ट्स दुनिया भर की तरह पाकिस्तान के नौजवानों में भी खेली जाती है। ई स्पोर्ट्स के मेगा इवेंट वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की नुमाइंदगी करने वाली टीम के लिए नए ख्वाहिशात हैं। फ्री फायर के फलक गोंदल का कहना था कि फ्री फायर नौजवानों को दिलचस्प और दिलकश तजुर्बात फराहम करने के लिए कोशा है। इस मौके पर बाबर आजम और शादाब खान ने फलाही तंजीम की जानिब से दी गई इफ्तार में लोगों में तकसीम की। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। आप देखते रहिए सिटी 42।